میں جلال پور پیروالا میں ہوں. یہ پیچھے سارا پانی ہے اور یہ لوگوں کے گھر شہر ہے. یہاں خواتین بزرگ سارے اس آپ یہ سمجھیں کہ یہ بند ہے اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. یہاں لوگ ہیں, خواتین ہیں, اور یہ ماں جی ہیں. انہوں نے باقاعدہ رونا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں. آپ کا مسئلہ کیا ہے ماں جی؟ بچے پھنسے پر پانی دے وچ پینتے شو دے نہ ای نکلنے ابھی تک تو نکالا نہیں گیا. کوئی نکال لے کیسے جواب بات نہیں کچھ سن رہا. ادھر بات نہیں سن آپ کے بچے پھنسے ہوئے ہیں جی جی تو ریسکیو وغیرہ جو کام کوئی بھی نہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو ان کے جاننے والا ہے یا منہ لگے پتا ہے وہ ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں کس میں بٹھا کے لے جاتے ہیں. پیسے کون لے رہا ہے؟ وہ میڈیا ایک خان بیلے والی سائڈ تو خود نہیں جاتے. میڈیا والے چلے جاتے ہیں, ویڈیو بنا کے چلے جاتے ہیں. ہاں میڈیا کام بھی میڈیا دے خبر چل گئے تو میرے بال بڈھے پن نہ کوئی سندا کھڑے نہ کوئی جائے تنقید سے بڈھے کھڑے تو بال بڈھے پن پجری جی گن بال یہ یہاں کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں گھروں میں ان کے بچے پھنسے ہوئے ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں درختوں پہ رہائش ہے. یہ جو شکایت ہے آپ نے لوگوں کی زبانی سنی ہے. یہ جلال پور ابھی ایک جگہ میں نے وزٹ کیا ہے, جگہ پہ آپ ہوں, یہ پانی ہے. یہ جلال پور پیروالا کی جگہ ہے. آپ کو میرے پیچھے یہ عمارتیں, یہ سارے پیٹرول پمپ یہ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. میں جس کشتی میں موجود ہوں یہ فلاحی تنظیم کی طرف سے چلائی جا رہی ہے, عبد الرحمان بن عزیز ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے. یہ 2 کشتیاں یہاں پہ چلا رہے ہیں, ریسکیو 11 22 کی کشتیوں کو چھوڑ کے. یہاں پہ لوگ اس پورے بند کے اوپر آپ کو وہاں سے آخر تک نظر آ رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریسکیو کیا جائے. ان کے آگے گھر والے ہیں, ان کے جانور ہیں. میں نے ان سے بھی بات کی, جو معلومات یہاں پہ لی, جو خوفناک بات ہے. گورنمنٹ کو, فلاحی تنظیموں کو چھوڑ کے ہم بطور قوم بھی کچھ گڑبڑ کرتے ہیں. مافیا لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا. یہاں میں بتایا گیا کہ جو پرائیویٹ کشتیاں چل رہی ہیں وہ میں نے جب بات کی تو 30-40 ہزار کی بات کی, اور عبد الرحیم بھائی نے مجھے بتایا کہ 2 لاکھ روپیہ رات ایک فیملی کو ریسکیو کرنے کے لیے کشتی نے یہاں سے لیا ہے. لیکن شہر میں ایک میجر پینک ہے, شہر کی صورتحال بہت خراب ہے, اور لوگ جو ہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ گورنمنٹ ایک میجر قسم کی ان کو مدد چاہیے. اور جو ان کے چہروں پہ سوالات, جو پریشانی ہے, شاید میں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. میرے پیچھے آپ کو ریسکیو 11 22 کی جو کشتی ہے وہ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس قسم کے کنٹینیوسلی وہ موومنٹس ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود شہر میں بہت پریشانی ہے. میں جلال پور پیروالا سے آگے آ گیا ہوں. اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں تو پیچھے تا حد نگاہ پانی نظر آ رہا ہے. اگر میں گھوم کے آپ کو دکھاؤں تو یوں لگ رہا ہے جیسے آپ کراچی کے ساحل سمندر کے اوپر ہوتے ہیں. میں خدمت خلق والوں کی ایک کشتی میں یہاں پہ آیا ہوں. اب پانی کتنا ہے ذرا میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک کھمبا, کھمبے کی اونچائی کتنی ہوتی ہے, پانی میں کتنا ڈوبا ہوا ہے. ذرا اس کے ساتھ وہ گھر دیکھیے گا, آپ کو دروازے کا صرف 1 فٹ نظر آ رہا ہوگا. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ حکومت کے دعوے, ذرا اس طرف سے یہ بھی دیکھیں گے تو پورے کا پورا گھر وہ پیچھے آپ کو ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا, اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ لوگ کہتے ہیں جی حکومت پہنچ رہی ہے, ریسکیو کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا. یہ بستی راواں کا علاقہ ہے یہاں پہ, اور یہ سارے لوگ اور یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں, ان کے جانور ہیں. اور میں نے ان سے پوچھا ہے, بھائی جان السلام علیکم, آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ ابھی تک نکلے کیوں نہیں یہاں سے؟ یہاں سے کوئی ہماری ہیلپ کرنے نہیں آیا. ہم کیسے نکلے؟ ہم ادھر جاتے ہیں تو ہم ڈوب جاتے ہیں. یہاں کے تقریباً 10 فٹ پانی ہے. ان کو ابھی یہ جو کھانا ابھی خدمت خلق والے ان تک پہنچا رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی اگر چونکہ فیملیز یہاں پہ سٹک ہیں, ہم اگر لوگوں کو ریسکیو نہیں کر پا رہے تو کھانا ان تک پہنچائیں. پیچھے ان کے ساتھ خواتین ہیں, ان کی بچیاں ہیں, اور ایک اور بات جو جانور ہیں. یہ پیچھے بھائی کھڑے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اب کشتی آ گئی ہے تو آپ بیٹھ جائیں, تو انہوں نے جانوروں کی بات کی. آپ جانوروں کی کیا بات کر رہے تھے؟ جانور تو سارا مکمل ہی کر کھڑا ہے. ہاں, نہیں آپ جا کیوں نہیں رہے؟ جانوروں کی کیا بات ہے؟ کوئی چارہ وارہ گورنمنٹ نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اچھا, دوسری بات یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یہاں سے لے جائے تو آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ ہم جانے کے لیے تیار ہیں. ہمارے پہلے جانور نکالے پھر ہم تیار ہیں. یہ ہے ایک اور مسئلہ. وہ کہتے ہیں جناب پہلے ہمارے جانور نکالیں,
اور جانور کے ساتھ جو ہے پھر ہم نکلیں گے. ابھی انہوں نے کھانا شانا پہنچایا ان کی مہربانی, لیکن یہ ایک میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں جو مکمل طور پہ سیلاب میں ڈوبا ہوا علاقہ ہے, اور میں نے ان سے پوچھا ہے تو تقریباً ان کے مطابق کوئی 30 سے 40 لوگ یہاں پہ سٹک ہیں, اور باقی اب آپ نے ان کی زبانی خود سن لیا ہے. یہ میں آپ کو گراؤنڈ سے اس جگہ کے اوپر, تاکہ حکومت کے دعووں کو باقی چیزوں کو چھوڑ کے اندازہ جو ہے آپ کو ہو جائے گا ایک ڈوبی ہوئی جو علاقہ یا کشتی ہے اور وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہے کہ کشتی پہ یہاں پہ پہنچے ہیں اور یہ گھر محصور ہیں. اس کے علاوہ اگر میں تھوڑا مڑ کے آپ کو دکھاؤں تو میرے پیچھے وہ خواتین مجھے نظر آ رہے ہیں, وہ گھر میں لوگ نظر آ رہے ہیں. اسی طرح سے کیونکہ یہ جس کشتی پہ ہم ہیں, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں افراد کو ریسکیو نہیں کیا جا سکتا, یہ کھانے کے لیے ہے. لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ صورتحال کیا ہے. وہ بار بار ایک ہی بات, ہمیں ریسکیو کیا جائے, ہمیں نکالا جائے, اور ہر جگہ پہ ہمیں نظر کیا آ رہا ہے کہ اندر جانور موجود ہیں, اندر لوگ موجود ہیں, اور یہ پوری کی پوری بستی ہے. مہان سندھیلا کے نام سے اس بستی کا نام ہے, بس مہانا سندھیلا بستی, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کریکٹ کر کے. تو آپ ذرا اندازہ لگائیے, یہ فصل پوری کی پوری آپ کو ڈوبی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور یہ پیچھے مکان مکمل طور پہ ڈوبے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس طرف ہم نے پہلے ٹیلے کے اوپر جو ہے وہ کھانا شانا ان کو دیا, اور اس طرف بھی لوگ جو ہے, مگر آپ کو دکھاؤں تو آگے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے ساری ڈوبی ہوئی ہیں, اور وہ لوگ ٹیلے کے اوپر جو ہے پہلے ہم یہاں سے دکھا کے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کو پکچر ذرا کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ہم جس جگہ پہنچے ہیں کم از کم ہم گھنٹہ سوا گھنٹہ کی یہاں پہ سفر کر کے ان تک کھانا پہنچانے کے لیے پہنچے ہیں, اور ریسکیو کا عمل کتنا مشکل بھی ہے اور اسے کس کیفیت میں ہے وہ آپ خود دیکھ لیجیے. میں یہ کھانا تقسیم کرنے کے لیے دور سے لوگ ان کو ہاتھ لا رہے ہیں, اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا ادھر ہی رک جائے, ہم کھانا تقسیم کر کے واپسی میں آپ کو پک کر لیتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ لوگ اپنے خود کیسے وہ بیچارے نوجوان جو ہیں اور بزرگ ان کے ساتھ ہیں. یہ ہے جناب مختلف بستیاں, اور اس کے ساتھ علاقہ کتنا ڈوبا ہوا ہے. یہ گاؤں ہے اور ہر طرف پانی پانی, آگے عمارت ایک طرح بلند بلڈنگ ہے, اور یہ بستی ہے, اور یہ بستی پوری کی بستی کیا نام, مہانا سندھیلا, مہانا سندھیلا اس علاقے کا نام بتایا گیا. اور یہ آپ دیکھیں گے تو پورے کے پورے جیسے کہتے ہیں کہ وہ اسکول اور ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسی کیفیت ہے جس کو لفظوں میں تباہی ہے. ان کو کہا جا رہا ہے بار بار کہ آپ آ جائیں, لیکن ان کے ساتھ ایک خاتون کو ریسکیو کر لیں, ہم نے کشتی میں بٹھا لیا ہے, لیکن وہ آنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ جناب مجھے پہلے ان کے ساتھ, وہ جو ان کے ساتھ نوجوان تھے اور ان کے ساتھ جانور تھے, باقی جانور جو یہ ان کے ساتھ خاتون تھی جن کو ہم نے ریسکیو کیا, اور وہ جو جوان تھے ان کے ساتھ, اور اس کے ساتھ صورتحال یہ ہے کہ آگے نا اس طرف زہریلا سانپ باقاعدہ وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. یہ عجیب سی صورتحال ہے کہ انسانی جان بچانا نمبر 1 ہے. ان کو کہا جا رہا ہے, لیکن وہ کہتی ہیں میرا جو جانور ہے پہلے ان کو ساتھ لے. اب آگے جو جا رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے ان کا وہ جانور ڈوب رہا ہے. یہ ان کے ساتھ ان کا جانور تھا, وہ نوجوان آگے چلے گئے, اور ان کے ہاتھ سے ذرا اس طرف دیکھیں گے یہ ٹریکٹر ڈوبے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, کھڑکیاں نظر نہیں آ رہی, یہ پھٹا ہے. یہ ایک عجیب تکلیف والی صورتحال ہے. یہ ٹی وی سے, سوشل میڈیا سے, ان کمروں سے ہٹ کے خبر ہے, یعنی گراؤنڈ کے اوپر لوگ کس تکلیف میں, کس مصیبت میں ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ اس کو بیان کرنا آسان نہیں ہے. جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو ایسے زہریلے سانپ جو باقاعدہ تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیلاب کے ساتھ, لیکن اب وہ اس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, وہ مانے نہیں ہیں. تو اب ان کی خاتون کو ریسکیو کر لی ہے, آگے وہ مان نہیں رہے. کشتی ہے جس میں لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. آپ کشتی ذرا تعداد دیکھ لیجیے گا. میں ایک اور کشتی کے اوپر آگے جا رہا ہوں. یہ صورتحال ہے کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے گورنمنٹ کتابوں کے باوجود, یعنی ان میں لائف جیکٹس نہیں ہے, خواتین ہی خواتین ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال ہے. اور جس کشتی کے اوپر میں ہوں ذرا آپ کو اندازہ ہوگا, اور آپ دیکھیں گے تو یوں لگ رہا ہے جیسے ساحل سمندر کے اوپر آپ جا رہے ہوتے ہیں, اور پیچھے